نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اور تمام تابعین اعظام اور تبع تابعین کرام اور ائمہ مجتہدین اور فقہاء اور متکلمین اور مشائخین اعظام اور علماء امت خدات اسلام کی محبت سے نوازا، اللہ والوں کی عقیدت سے نوازا اور ہمیں مذہب مہذب اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والا پیدا فرمایا۔ حق تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج ہم رمضان مبارک کی 22ویں شب میں زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ آدم ثانی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل ہے جسے ہم بنی نوع آدم کہتے ہیں، انسان کہتے ہیں، انسانیت کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد تھی، جتنے بھی انسان تھے روئے زمین پر بس رہے تھے، طوفان نوح آیا اور روئے زمین پر گلوب پر جتنے بھی انسان اس وقت تھے وہ سب طوفان کی نظر ہو گئے، غرقاب ہو گئے۔ طوفان کے پانی نے انہیں نگل لیا، وہ سب ڈوب گئے پانی میں۔ اور کشتی نوح میں، نوح علیہ السلام کی مقدس و مبارک کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے وہ سب نوح علیہ السلام کے ماننے والے، چاہنے والے اور ان کے احکام پر عمل کرنے والے تھے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں 80 آدمی تھے، 80 آدمی تھے، اور ان میں نوح علیہ السلام کے 3 مقدس مبارک بیٹے بھی تھے۔ ایک کا نام تھا حام۔ یہ سارے عرب کے لوگ اور یہ سادات کرام، یہ ہاشمی لوگ، یہ قریشی لوگ، یہ سب جو ہیں یہ حضرت حام کی نسل سے ہیں۔ ہم حسنی حسینی سادات یہ حام کی اولاد سے، حضرت حام کی نسل سے۔ اور سام ایک فرزند کا نام ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام سام ہے، سین الف میم، اور ایک فرزند کا نام ہے یافث، یہ الف فے سے۔ حضرت یافث ہی کی نسل سے ہیں یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج ایک قوم ہے، ماجوج ایک قوم ہے۔ وہ قوم اب موجود ہے، لیکن اس قوم کے علاوہ جتنی انسانیت ہے اس انسانیت کی نگاہوں سے وہ قوم اوجھل ہے۔ یاجوج اور ماجوج 2 قومیں ہیں، یہ دونوں قومیں اب موجود ہیں، آج بھی اس لمحے میں بھی موجود ہیں، لیکن یہ قومیں ان کے علاوہ جتنے انسان ہیں ان سب کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موجود رکھا ہے، اور یہ دونوں قومیں نسل انسانی ہی سے تعلق رکھنے والی قومیں ہیں، یاجوج اور ماجوج۔ اور یہ دونوں قومیں حضرت یافث نوح علیہ السلام کے تیسرے فرزند گرامی جو ہیں ان کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں، یہ دونوں قومیں۔ اور
میں نے پڑھا ہے کہ منگولیا کے رہنے والے یہ منگولینز بھی جو ہیں حضرت یافس کی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ باہر کیف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 فرزند یہ مسلمان تھے، مومن تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں صالحیت عطا فرمائی تھی۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ انہیں پیغمبری بھی ملی، واللہ تعالی عالم۔ بعض حضرات کے لکھتے ہیں کہ یہ تینوں پیغمبر بھی ہوئے، ہو سکتا ہے۔ باہر کیف یہ مرد صالح تھے، مومن تھے، موحد تھے، نوح علیہ السلام کے فرزندان تھے اور نوح علیہ السلام کے فرما برداروں میں تھے۔ ان کا نمایاں مقام تھا نوح علیہ السلام کی امت میں، ان کو ماننے والوں میں، ان کے چاہنے والوں میں۔ اور یہ 3 فرزند تھے حضرت نوح علیہ السلام کے۔ ان کے علاوہ وہ مسلمان بھی کشتی نوح میں سوار تھے جو نوح علیہ السلام کو نبی برحق مانتے تھے، رسول برحق مانتے تھے اور ان کے احکام پر عمل کرتے تھے اور ان سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر لگی اور بس یہی 80 آدمی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والے تھے اور اس وقت پوری دنیا میں یہی موجود تھے۔ اور یہ کشتی نوح علیہ السلام جہاں جا کے رکی اس جگہ کا نام ہے کوہ جودی، جودی کا پہاڑ۔ اور یہ حضرات جہاں جا کے رکے اس کا وہ مقام تو ہے کوہ جودی، اور انہوں نے وہاں جا کر ایک بستی آباد کی۔ اس بستی کا نام ہے ثمانین۔ ثمانین کہتے ہیں 80، چونکہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے 80 آدمی تھے، لہٰذا یہ 80 آدمی جہاں جا کے رکے، جہاں جا کے ٹھہرے، انہوں نے سکونت اختیار کی، جس جگہ کو اپنی بستی، اپنا موضع، اپنا وطن بنایا، اس جگہ کا نام بھی رکھ دیا گیا ثمانین۔ یہ عرب کا دستور رہا، تاریخ میں آتا ہے کہ عرب والے جو جس جگہ جا کے جہاں آباد کرتا ہے کوئی بستی کو، اس بستی کا نام اسی کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ تو اس بستی کا نام بھی ثمانین رکھ دیا گیا، 80 پیپل، 80 میں 80%۔ تو ثمانین نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ جہاں جا کے رکی، اس بستی کا نام بھی ثمانین۔ اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، طوفان نوح جسے کہتے ہیں، وہ طوفان نوح اس نے ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا۔ جتنے نباتات تھے سب ختم ہو گئے، جو جمادات، جو انسان تھے وہ مر گئے، درخت جتنے بھی تھے روئے زمین پر اس وقت وہ سب ختم ہو گئے، طوفان کی نظر ہو گئے۔ اب ثمانین نامی بستی جو آباد ہوئی، اس میں سب سے پہلے جو درخت اگا، وہ درخت کون سا تھا؟ آلیو ٹری، درخت زیتون سب سے پہلے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے، کوہ جودی پر جا کر پہنچی، آپ کی کشتی وہاں رک گئی، حضرت کشتی سے اترے اور قریہ ثمانین آباد کی، بستی ثمانین نامی آباد کی آپ نے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ آپ کی جو قوم تھی اس کی نسل جاری نہیں رہی۔ آپ کے ساتھ جو آپ کے اہل ایمان ساتھی تھے، یوں کہیے کہ آپ کے صحابہ تھے، آپ کے ساتھی تھے، ان کی نسل جاری نہیں رہی، جاری نہیں ہوئی، ختم ہو گئی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 فرزند تھے، حام، سام، یافس، انہی کی نسل جاری رہی
چلتی رہی. ان کے بعد انسانیت کہلانے والی جو جماعت تھی، انسان جو تھے وہ انہی کی نسل سے چلے، تو ان کے ساتھیوں کی نسل چلی نہیں. اب جو انسان ہیں، اس سے پہلے جو انسان تھے، صدیوں سے جو انسان کہلاتے ہیں، یہ سب کس کی نسل ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کے 3 بیٹوں کی نسل ہے. جہاں بھی انسان ہے، روئے زمین کے جس گوشے میں بھی، جس کونے میں بھی انسان ہیں، وہ نوح علیہ السلام کے انہی 3 فرزندوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو اب جو بھی آدمی کہلاتا ہے وہ نوحی ہے، نوح علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتا ہے. اب نوحی جو ہیں وہ 3 قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، یا تو وہ حامی ہیں، یا تو وہ سامی ہیں، یا تو وہ یافتی ہیں. اور ہم سادات کرام، بار بار میں عرض کر رہا ہوں، یہ عرب لوگ، سادات کرام سب عرب ہیں. اوریجن کے اعتبار سے ہم سب عرب ہیں. رہتے ہیں کرشنا گری میں، رہتے ہیں دھرم پوری میں، رہتے ہیں وانم باڑی میں، رہتے ہیں ترپاتور میں، رہتے ہیں گڑیاتم میں، رہتے ہیں جناب پرنام بیٹ میں. لیکن ہم سب ہیں کہاں کے؟ کوئی رہتا ہے دہلی میں، کوئی رہتا ہے لکھنؤ میں، ہے سید تو وہ کہاں؟ وہ عرب ہے. سادات کرام عربی نسل ہیں، رسول عربی کی اولاد سے، رسول عربی کے پوتے ہیں یہ، رسول عربی کے پڑپوتے ہیں یہ، رسول عربی کے فرزندان ہیں یہ، جن کو ہم سید کہتے ہیں. ان کا جتنا بھی احترام کیا جائے کم ہے. تو یہ سادات جو ہیں اور عرب لوگ جو ہیں، جو عربی ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، یہ سب جو ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند حام، ان سے تعلق ہے. سامی لوگ بھی ہیں اور یہ یافیفی لوگ بھی ہیں. تو نوح علیہ السلام کی نسل ہی چلی. وہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو دوسرے جو ان کے ساتھی تھے ایمان والے، ان کی نسل چلی نہیں، ختم ہو گئی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. میں نے جو باتیں کی ہیں اب تک، اس کی دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے، وَجَعَلْنَا، ہم نے بنایا، ذُرِّيَّتَهُ کی ضمیر راجع الی حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت. ہم نے صرف نوح علیہ السلام کی ذریت کو، ان کی نسل کو ہی دنیا میں قیامت تک باقی رہنے والا بنایا. اب جو آدمی ہے وہ نوحی ہے، اور جو نوحی ہے وہ ادریسی بھی ہے، اور جو ادریسی ہے وہ شیسی بھی ہے، اور جو شیسی ہے وہ آدمی ہے. اب ہر آدمی کتنے پیغمبروں کی اولاد ہے؟ حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت نوح. اور جو سادات کرام ہیں وہ کتنے پیغمبروں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ کتنے پیغمبروں کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہر سید حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، حضرت اسماعیل. کتنے ہو گئے؟ 6 پیغمبروں کی نسل سے تعلق رکھتا ہے ہر سید اور ہر سیدانی. تو عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی نسل ہی کو باقی رکھا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام ہی کی نسل کو آدمی کہلانے کا اب شرف حاصل ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی یاد میں نوحہ کرتے تھے، یعنی روتے تھے، گریا کرتے تھے. اللہ کو ان کے اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے جلال، صفات جلالیہ کو یاد کر روتے تھے، گریا کرتے تھے، نوحہ کرتے تھے. یہ نوحے سے ہی نوح بنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی شان بہت بڑی ہے.
حضرت نوح علیہ السلام ہی سب سے پہلے کفار کی طرف مبعوث ہوئے تھے. آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، یہ سب پیغمبران مسلمانوں کی ہدایت کے لیے مسلمانوں کے پاس جاتے تھے، مسلمانوں میں مبعوث ہوتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں، ایسے نبی ہیں، ایسے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو کفار کی ہدایت کے لیے کافروں کے پاس پہنچے. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر آئے ان کے زمانوں میں کفر تھا ہی نہیں، کافر تھے نہیں، تو سب مسلمانوں کی ہدایت کے لیے پہنچے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے صرف مسلمانوں کی ہدایت فرمائی، تو نوح علیہ السلام پہلے نبی اور رسول ہیں جو کفار کی طرف ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، ایمان کی طرف بلانے کے لیے پہنچے. سمجھ گئے آپ حضرت؟ اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، شرک کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، منزل مقصود سے دور ہو گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ ان حقائق کو ضرور ذہن نشین رکھیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نہ آتے تو ہمیں کیا معلوم ہوتا کہ نوح نام کے ایک پیغمبر بھی گزرے. ہمیں کیا معلوم ہوتا کہ حضرت ابراہیم کے کیا مقامات ہیں، حضرت اسماعیل کے کیا کارنامے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا دینی خدمات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسی وجاہت حاصل ہے. ہمیں کیا معلوم ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتیں کیا ہیں. ہمیں کیا معلوم ہوتا کہ حضرت شیس علیہ السلام کون ہیں. ہمیں کیا معلوم ہوتا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کون ہیں. ہمیں کیا معلوم ہوتا کہ حضرت یحییٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت یونس، ان پیغمبروں کا کیا مقام ہے، ان کی کیا شان ہے، ان کی کیا خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، ان کے کیا معجزے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا شان ہے، حضرت یوشع علیہ السلام کی کیا شان ہے. یہ سب مصطفیٰ نے بتایا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا، اس کی قوم کی طرف بھیجا. نوح علیہ السلام اپنی قوم میں آ کے کیا کہتے ہیں؟ انی لکم نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کے قہر و غضب، اللہ کے عذاب سے کھلا ڈرانے والا ہوں. میں تم میں آیا ہوں، میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کے قہر و غضب سے ڈرانے کے لیے تمہیں. تو اللہ کے قہر و غضب سے ڈرانا پیغمبروں کی سنت ہے. وہی ہادی برحق ہے، وہی صحیح واعظ ہے، وہی صحیح نصیحت کرنے والا ہے، وہی مسلمانوں کا بہی خواہ ہے، خیر خواہ ہے، وہی امت مسلمہ کا سچا ہمدرد ہے. تو اللہ کے قہر و غضب سے مسلمانوں کو ڈرائے. جب تک بندہ اللہ کے قہر و غضب سے، اس کے انتقام سے، اس کی صفات جلالیہ سے نہیں ڈرے گا، اس وقت تک وہ اپنی برائیوں کو ترک نہیں کر سکے گا. بچہ باپ سے ڈرتا ہے، اس کے احکام سنتا ہے. اور باپ سے ڈرتا کس طرح ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ باپ مارتا بھی ہے، صرف پیار ہی نہیں دیتا. ہاں، باپ صرف رحم و کرم کا پتلا ہی نہیں ہے، اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ کرتا ہوں تو مارتا بھی، ڈانٹتا بھی، ناراض بھی ہوتا ہے، خشمگین بھی ہوتا ہے. ہمیں صرف اللہ کی رحمت کی بات سنانا اور اللہ کے خیر و غضب سے نہیں ڈرانا، ایسا نہیں، ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی رحمت کی باتیں بھی سنانی ہیں اور اللہ کے خیر و غضب سے ڈرانا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں قوم میں جا کر؟ چونکہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی،
اللہ کے غیر کو بھی خدائے برحق ماننے لگی تھی، معبود ماننے لگی تھی، ورتھی آف ورشپ ماننے لگی تھی. خدا کو بھی خدا کے غیر کو، یعنی جو اللہ نہیں ہے اسے معبود برحق سچا خدا ماننے لگی تھی. کئی خداؤں کو سچا خدا ماننے لگی تھی، سچے خدا ماننے لگی تھی. لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے جا کے کہا، پہلی تاکید یہ کی، پہلی نصیحت یہ کی قوم کو کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوائے کسی کی ورشپ نہ کرو، کسی کو معبود نہ مانو. اور ورشپ شروع ہوتی ہے معبود ماننے سے. تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کے سوا، اللہ تورے، اللہ تورے کسی کو، اللہ کے سوائے کسی کو معبود نہ مانو اور کسی کی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اپنی قوم سے؟ یقیناً میں تم پر ڈر رہا ہوں عذاب یومین عظیم سے، بڑے دن کے عذاب سے میں تم سے ڈر رہا ہوں. یعنی تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے، اس بات کا مجھے ڈر ہے. تمہاری یہی روش برقرار رہی، تمہارا یہی رویہ جاری رہا، یعنی تم بت پرستی ہی میں مبتلا رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہیں آ گھیرے گا. یعنی قیامت میں تمہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ، بڑا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن. قیامت کے دن تمہیں سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. اگر تم نے بت پرستی کو جاری رکھا، بت پرستی کی حالت ہی میں تم مر گئے تو تمہارا انجام نہایت برا ہونے والا ہے. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا. نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ کلمات حق سن کر کیا کہا نوح علیہ السلام سے؟ ما نراك الا بشرا مثلنا، الا بشرا مثلنا، کہ ہم تو اے نوح تمہیں اپنے جیسا ایک انسان دیکھ رہے ہیں. معاذ اللہ، تم تو ہمارے جیسے ایک انسان، ہمارے جیسے ایک مین کائنڈ ہو، ہمارے جیسے ایک ہیومن بینگ ہو، ہمارے جیسے ایک منیدن ہو. تمل میں انسان کو منیدن کہتے ہیں. ہمارے جیسے ایک منیدن ہو، ہمارے جیسے انسان ہو، بشر ہو. ہم تو بس تمہیں ایک بشر دیکھتے ہیں، ایک انسان پاتے ہیں. ہم بھی انسان ہیں. معاذ اللہ، معاذ اللہ، تم بھی انسان ہو. ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، اور تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو. ہم سے زیادہ کوئی، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ہم سے زیادہ کوئی کوالٹیز تمہارے اندر نہیں ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ، تم ہمارے جیسے انسان ہو، ہم جیسے انسان ہو. تو یہ کافروں نے کہا تھا یہ جملہ پیغمبر کو، ہمارے جیسا بشر، پیغمبر کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کے رسول کو اپنے جیسا انسان سمجھنا، اپنے جیسا انسان بتانا، یہ کافروں کی سنت ہے. سنت کا مطلب کافروں کا شیوہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے. مسلمان کبھی کسی نبی کو اپنے جیسا بشر نہیں مانتا. نبیوں کے نبی، امی لقبی محمد عربی فدا امی و ابی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہم اس طرح اپنے جیسا بشر مانیں. وہ ہم جیسے بشر ہیں، ہم بشر ہیں لیکن ہم ان کے نور سے بنے ہیں. ہم بشر ہیں. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم بھی بشر ہیں. ہم ایسے بشر ہیں کہ ان کے نور سے ہم بنے ہیں. اور حضور بھی بشر ہیں، لیکن کیسے بشر ہیں کہ
خدا کے نور سے بنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ان کے جیسے کیسے ہو سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہیں؟ ہم اپنے جسم کا سایہ رکھتے ہیں، ہمارے جسم کا سایہ ہے، ہمارے جسم کا شیڈو ہے، لیکن سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے جسم کا سایہ نہیں. تو ہم ان کے جیسے کیسے ہو سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہیں؟ ہم کو اجازت ہے ایک ہی وقت میں 4 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھنے کا. ایک مرد ایک ہی وقت میں 4 بیویوں کو اپنی زوجیت میں رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جتنی بیویاں چاہیں اپنے عقد میں رکھ سکتے ہیں ایک ہی وقت میں. سبحان اللہ. جتنی بیویاں چاہیں، جتنی بیویاں چاہیں، جتنی ازواج مطہرات چاہیں، جتنی ازواج چاہیں اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں ایک ہی وقت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سمجھ میں آئے؟ ہاں، ہم میں سے کوئی مر جائے تو اس کا متروکہ مال، اس کا ترکہ، اس نے جو کچھ موبل اور اموبل پراپرٹی چھوڑی وہ اس کے بیٹوں بیٹیوں، اس کی بیوی کا حصہ بن جاتا ہے، اس کا ان کی ملک میں چلا جاتا ہے. آپ مرتا ہے تو اس کی میراث، اس کا ترکہ اس کی بیوی کا مال بن جاتا ہے، کچھ اس کا حصہ اس کی بیوی کا مال بن جاتا ہے، کچھ بچوں کا مال بن جاتا ہے، بچیوں کا مال بن جاتا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی پراپرٹی تھی، حضور کی جو ذاتی پراپرٹی تھی، حضور کے وصال کے بعد وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ملک میں نہیں پہنچی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی اولاد ایک ہی رہ گئی تھی حضور کے وصال کے بعد، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. حضور کی ذاتی جو جائیداد تھی، جو ذاتی پراپرٹی تھی، جو بھی حضور کی ملکیت میں چیزیں تھیں، ان کی مالک حضرت فاطمہ الزہرا نہیں بنی. کیوں؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی خصوصیت ہے، حضور ہم جیسے انسان نہیں. سبحان اللہ. وہ انسان ہے لیکن ہم جیسے نہیں. ہم میں سے کوئی انسان مر جائے تو اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، اس کی بیوی کو ملتی ہے، اس پراپرٹی کا کچھ حصہ اس کی بیوی کو ملتا ہے، باہر کے اس کے ورثہ میں تقسیم ہو جاتی ہے. لیکن حضور کی پراپرٹی ایسی نہیں. اور یہ صرف حضور ہی کی خصوصیت نہیں ہے، حضور ہر نبی کی خصوصیت. لیکن نبی کے وصال کے بعد اس کی جو جائیداد ہوتی ہے منقولہ غیر منقولہ، منقولہ غیر منقولہ کے لیے منقولہ موبل پراپرٹی، منقولہ پراپرٹی، اموبل پراپرٹی، غیر منقولہ پراپرٹی. یہ آپ سمجھ لیں، یاد رکھیں. تو عرض کر رہا تھا کہ اس کی جائیداد، عام آدمی مرتا ہے تو اس کی جائیداد کیا ہوتی ہے؟ اس کی اولاد میں تقسیم ہو جاتی ہے. لیکن کسی بھی نبی کے وصال کے بعد اس کی ذاتی پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ اس کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوتی. باہر کا بندگان خدا. عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو ہمیں ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں. وہ بشر ہیں لیکن ہمارے جیسے بشر نہیں. وہ بشر بنے بشریت کا مقام بلند کرنے کے لیے، انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دینے کے لیے. اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچی مخلوق، سب سے اعلیٰ افضل مخلوق انسان ہے. نباتات، جمادات، حیوانات، جمادات، نباتات، حیوانات. جمادات بولے تو کیا؟ پہاڑ، زمین، آسمان، آگ، پانی، ہوا، ادلنا، منرلز، یہ سب کیا ہیں؟ جمادات. نباتات بولے تو کیا؟ پلانٹس. سمجھ گئے نا؟ ہاں، نباتات. اور اس کے بعد حیوانات بولے تو اینیملز. اور انسان کو جمادات، نباتات اور حیوانات سے افضل اور اعلیٰ، سپیریئر بنایا اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حبیب
جو حقیقت میں نور ہے اس کا، اللہ کے نور کا ظہور ہے، وہ اس کا لباس انسانیت تھا۔ حبیب خدا لباس بشری میں اس دنیا میں تشریف لائے، اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف ملا۔ لیکن انسان، کوئی بھی انسان حضور کے جیسا انسان نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، نوح علیہ السلام کو ان کے زمانے کے کفار نے، ان کی قوم کے کفار نے کہا تھا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں اے نوح اپنے جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں، انسان سمجھتے ہیں۔ یہ مسلمان کہلانے والے لوگ 15ویں صدی ہجری کے یہ کہہ رہے ہیں، 14ویں صدی ہجری کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ حضور ہم جیسے بشر، معاذ اللہ، رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہم جیسے بشر ہیں۔ کیسے حضور ہم جیسے بشر ہیں؟ بشر میں بہت فرق ہوتا ہے، ہم بھی بشر ہیں، حضور بھی بشر ہیں، لیکن بشر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ انت البشر لا کالبشر یاقوتۃ بین الحجر، یا رسول اللہ آپ بھی بشر ہیں لیکن آپ دوسرے بشروں کی طرح بشر نہیں ہیں۔ یاقوت ایک پتھر ہے، یاقوت جسے روبی کہتے ہیں، یاقوت، قرآن میں یہ لفظ آیا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، تو یاقوت ایک پتھر ہے لیکن وہ نگینہ بنتا ہے، انگوٹھی میں نگینے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، نگینہ بڑی قیمت کا پتھر ہے یاقوت، اسے کہتے ہیں مانک، تامل میں مانک کم ہے، تو یاقوت یہ بھی پتھر ہے جناب، لیکن یہ سڑکوں پہ نہیں ملے گا آپ کو، ہزاروں روپے قیمت ہے اس کی یاقوت، سینکڑوں روپے کی قیمت ہے، معمولی قسم کا یاقوت آپ کو کئی سو روپے میں ملے گا، 1-2 روپے میں نہیں ملے گا۔ تو یاقوت، اور وہ بھی پتھر ہے جو آپ کے بیت الخلاء میں ہوتا ہے، واش روم میں ہوتا ہے پتھر، وہ بھی پتھر ہے جو ٹھوکروں میں آتا ہے، تو یاقوت بھی پتھر ہے، ٹھوکروں میں آنے والا بھی پتھر ہے، لیکن دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ٹھوکروں میں آنے والے پتھر کی کوئی قیمت نہیں، یاقوت کی بڑی قیمت ہے جناب، اور 100 روپے سے شروع ہوتی ہے، لاکھوں روپے تک جاتی ہے قیمت یاقوت کی۔ انت البشر لا کالبشر یاقوتۃ بین الحجر، یا رسول اللہ آپ بھی انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن دوسرے بشروں کے جیسے نہیں، آپ کے جیسا کوئی بشر نہیں۔ تمام انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء، تمام نبی، تمام رسول، تمام پروفیٹس بشر ہی ہوئے، لیکن تمام انبیاء میں بھی میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے جیسا کوئی بشر نہیں، اور ہر نبی کے جیسا وہ بشر نہیں ہے جو نبی نہیں ہے۔ تو حضور بشر ضرور ہیں، ان کی بشریت کو ماننا ہے، ان کی بشریت کو ماننا ہے، لیکن ان کو بے مثل بشر ماننا ہے۔ ہم حضور کی بشریت کو مانتے ہیں، حضور بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن کیسے انسان ہیں کہ ان کے جیسا کوئی انسان نہیں ہے، حضور بے مثل بشر ہیں۔ اب بے مثل کی کیا کہتے ہیں، مجھے تعمیل میں تو نہیں معلوم، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ بے مثل کو کیا کہتے ہیں۔ الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا کہ ہم اے نوح تمہاری اتباع کرنے والے، تمہارا اتباع کرنے والے، تمہیں فالو کرنے والے لوگوں کو اپنے اندر حقیر لوگ سمجھتے ہیں، جو ہماری برادری میں، ہمارے شہر میں حقیر لوگ ہیں، معمولی لوگ ہیں، لے پیپل ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے سمجھے جاتے ہیں، وہ لوگ ہی تمہارے پیروکار بنے ہیں، جو ہمارے اندر نچلا طبقہ ہے، لے پیپل ہے، حقیر سمجھے جانے والے لوگ ہیں، انہوں نے ہی تمہاری اتباع کی ہے، تمہارے ماننے والے بنے ہیں۔ استغفر اللہ ہم اراذلنا، عرض کر رہا تھا نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو کیا کہا انہوں نے،
حقیر سمجھے جانے والے لوگ، کمینے لوگ، بے عزت لوگ، ایسے لوگوں وہ کہہ رہے ہوں نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگ کہ ایسے لوگ ہی ہمارے اندر جو ہیں وہ تمہارے ماننے والے بنے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ وما نرى لكم علينا من فضل۔ اے نوح، تم کو ماننے والی، تمہیں پیغمبر ماننے والی جو برادری ہے، جو لوگ ہیں، وہ ہم پر کوئی فضیلت نہیں رکھتے، ہم پر کوئی برتری اور بڑائی نہیں رکھتے۔ بل نظنکم کاذبین، اے نوح تم کو معاذ اللہ اور تمہارے ماننے والوں کو ہم جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربکم، نوح علیہ السلام نے کیا اچھے انداز میں سمجھایا، نصیحت کی۔ قال یا قومی، دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے، جو نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہہ رہی ہے قوم، جو نوح علیہ السلام کو سچا نبی نہیں مان رہی ہے، سچا دودر، سچا پروفٹ نہیں مان رہی ہے، پیغمبر نہیں مان رہی ہے، اور نوح علیہ السلام کو اس طبقے سے تعلق، اس طبقے سے نسبت دے رہی ہے، معاذ اللہ، جو ان کی نظر میں حقیر طبقہ ہے، معاذ اللہ۔ نوح علیہ السلام اس قوم سے کس طرح خطاب فرماتے ہیں؟ آپ غیظ میں نہیں آتے، غضب میں نہیں آتے، کیا کہتے ہیں؟ یا قومی، اے میری قوم، کتنا اچھا انداز ہے، اے میری قوم، سبحان اللہ، ارائیتم، تم ہی بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کے پاس سے کھلی دلیل لایا ہوں اور کھلی دلیل والا مذہب اختیار کر، مذہب میرا ہے، میرا طریقہ وہ ہے جو میرے رب کی طرف سے مجھے عطا ہوا ہے، میرے رب نے مجھے جو راستہ، صحیح راستہ دیا ہے، اس راستے پر ہوں میں، اگر میرا جو مذہب ہے، میرا جو عقیدہ ہے، میرا جو رویہ ہے، اگر وہ میرے رب کی عطا ہے، رب کی طرف سے آیا ہے، رب نے بتایا ہے، یہ ہدایت جو مجھے ملی ہے وہ رب کی طرف سے ہے، اور دلائل سے بھرپور ہے وہ راستہ، رب کی طرف سے دلیلیں بھی اس کے ساتھ ہیں، تو وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ، اور اس نے اپنے طرف سے مجھے رحمت بھی عطا کی ہے، فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے وہ رحمت دیکھی نہیں، میں میرے رب کا فرما بردار ہوں، رب مجھ سے راضی ہے، رب مجھ پر مہربان ہے، اور میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ رب کا بتایا ہوا طریقہ ہے، تمہیں جو بتا رہا ہوں رب کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور وہ دلیل رکھنے والا طریقہ ہے، کھلی دلیل ہے اس کے ساتھ کہ وہ رب کی طرف سے آیا ہے مذہب۔ اگر تم نے یہ بات نہیں سمجھی تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا تم نہ مانو بھی تو ہم زبردستی اس مذہب کو تم پر لا دیں گے؟ نہیں، ہمارا یہ کام ہے کہ حقیقت کو پیش کر دینا، بتا دینا، دلائل کی روشنی میں، پروفز کے ساتھ بتا دینا کہ ہم صحیح بات بتا رہے ہیں، یہ رب کا دیا ہوا مذہب ہے، رب کے پاس سے آیا ہوا پیغام ہے، یہ سنا دینا، اسے ماننے سے یہ فائدہ ملے گا، اسے نہ مانیں گے تو یہ نقصان ہوگا، یہ بتا دینا ہمارا کام ہے۔ اگر تم اس مذہب کو نہ پسند کرو تو ہم زبردستی اس مذہب کو تم پر کیا نہیں کریں گے، امپوز نہیں کریں گے، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا عَلَيْهِ مَالًا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے قوم، میں جو یہ تمہاری تبلیغ کے فرائض انجام دے رہا ہوں، میں جو تمہیں اچھی باتیں بتا رہا ہوں، جنت میں لے جانے والا راستہ دکھا رہا ہوں، صراط مستقیم کیا ہے بتا رہا ہوں، تمہیں کفر سے روک رہا ہوں، جو یہ محنت کر رہا ہوں میں،
اس کار تبلیغ پر، اس کار رسالت پر میں تم سے کچھ مال نہیں مانگتا۔ یہ ہے پیغمبروں کی دی ہوئی سوچ۔ اگر تم سچے مبلغ ہو، اگر تم مخلص ہو تبلیغ کے کام میں، اگر تم واقعی دین متین کی خدمت کرنے کے اہل ہو، اگر تم سچے دین کو پیش کرنے والے ہو، تو دین کی تبلیغ کے نتیجے میں مال مت چاہو۔ آج کتنے ایسے مبلغین ہیں، آج کتنے ایسے پیر کہلانے والے ہیں، آج کتنے ایسے رہبر اسلام کہلانے والے ہیں، آج کتنے ایسے مولوی صاحبان ہیں جو لوگوں کو علم دین سکھاتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اچھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں حلال ہے یہ حرام ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اس کام کو دیکھ کے لوگ جو ہے نا ہمیں کچھ پیسے دے دیں، ماہانہ وظیفہ دے دیں، 6 مہینے میں ہی صحیح ایک بار کچھ دے دیں، کھلا مالدار ہم پر مہربان ہو جائے، یہ دیکھ کر کے ہم مولوی ہیں، ہم دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اشاعت اسلام میں منہمک ہیں، مصروف ہیں۔ پیر صاحبان کی بھی یہی نظر ہوتی ہے کہ میں پیری مریدی کروں گا تو مریدین، آج کسی مرید کے گھر حلوہ مانڈا ملے گا، آج کسی مرید کے گھر بریانی ہوگی، کل کسی مرید کے گھر بریانی اڑاؤں گا، پرسوں کسی مرید کے گھر شادی ہوگی، تحفے ملیں گے۔ عبد الغنی، عبد الستار، عبد الغفار ہمیں پیسے دے گا۔ مریدوں کی جیب پر نظر ہے، رب کی رحمت پر نظر کر مرید کیا دے گا۔ ہمارے جو پیران سلسلہ ہیں حضرت نظام الدین محبوب الہی، وہ مریدوں کی جیب پر نظر نہیں رکھتے تھے، مریدوں کے کھانے پر ان کی نظر نہیں تھی، ان کے وہ اپنے دسترخوان پر پوری دلی کو کھلاتے تھے۔ میرے نظام الدین محبوب الہی، میں نظامی ہوں، میں چشتی ہوں، نظامی ہوں، بندہ نوازی ہوں، میں معین الدین چشتی اجمیری کا غلام ہوں، میں عامری ہوں، چشتی ہوں، میں خادری ہوں، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلے کے اعتبار سے بھی نسبت رکھتا ہوں، نسل کے اعتبار سے بھی میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد غوث اعظم میں پیدا فرمایا، اس منہ سے اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہم چشتی نظامی بندہ نوازی ہیں، اور نظام الدین محبوب الہی روزانہ افطار کے وقت پر دسترخوان سجاتے تھے، دسترخوان بچھاتے تھے اپنے خانقاہ میں دلی میں، اور صلاح عام ہوتی تھی، دعوت عام ہوتی تھی، جسے ہمارے تمل ناڈو میں بٹ دعوت بولتے ہیں، بٹ دعوت یعنی جو چاہے آئے، رخے لکھ کے بلانا نہیں، اعلان ہوتا کہ نظام الدین محبوب الہی کے گھر ان کے خانقاہ میں غروب آفتاب کے وقت، افطار کے وقت سب پہنچ جائیں اور ان کے دسترخوان پر آئیں، غریب آئے، امیر آئے، اپنا آئے، بیگانہ آئے، جو مرید ہے نظام الدین محبوب الہی کا وہ بھی آئے، جو مرید نہیں ہے وہ بھی آئے، مالدار آئیں، غریب آئیں، فقراء آئیں اور کھا کے جائیں، فری کھانا ہے۔ روزانہ آپ کے گھر میں دسترخوان بچتا ہے افطار کے وقت پر، اور ایسی لذیذ نعمتیں چنی جاتی، ایسے مزیدار کچھ ذائقہ پکوان چنے جاتے کہ کہیں نظر نہیں آتے ویسے پکوان روزانہ۔ اور نظام الدین اولیاء دن میں روزہ رکھتے اور افطار کرتے اسی دسترخوان پر بیٹھ کر، اور لوگوں سے کہتے جاتے دیکھیے وہ کھائیے، وہ بہت اچھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بابا وہ غذا لو وہ بہت اچھی ہے، یہ پکوان بہت اچھا ہے، یہ لو، تم نے وہ نہیں کھایا وہ غذا وہ کھاؤ۔ یہ ہے چشتیوں کا نظام، سبحان اللہ، یہ ہے نظامی طریقہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی۔ اور آپ خود کیا کھاتے؟ اسی دسترخوان پر بیٹھ کر سوکھی روٹی، وہ روٹی جو ہے سالن میں ڈبو کر نہیں، پانی میں بھگو کر کھاتے، سب کو بریانی اور اس زمانے کے جو لذیذ پکوان تھے سب کھلاتے۔
آج میں نے سنا تو بڑی خوشی ہوئی. میرے داماد دہلی کے رہنے والے ہیں، میرے داماد، وہ میرا بیٹا اسامہ جتنا مجھے عزیز ہے، مجھے وہ بھی بہت عزیز ہے. سید احراز احمد حسینی، سید احراز احمد حسینی، فوزی شاہ عامری، چشتی قادری. یہ احراز احمد حسینی صاحب، ان کے والد نامدار سید وقار احمد حسینی صاحب، سید وقار احمد حسینی صاحب دامت برکاتہم، یہ متولی ہیں جامع مسجد دہلی، شاہجہانی مسجد دہلی میں جو آثار شریفہ ہیں، جس درگاہ میں وہ آثار شریفہ ہیں، نامور درگاہ، اس درگاہ کے متولی ہیں حضرت قبلہ سید وقار احمد حسینی صاحب. ان کے یہ دوسرے فرزند ہیں سید احراز احمد حسینی، اور یہ میں سید احراز احمد حسینی صاحب بخاری سادات سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ میرے والد گرامی کے مرید ہیں اور خلیفہ ہیں. فوزی شاہ عامری ان کا نام ہے، فوزی شاہ عامری چشتی قادری. اللہ تعالیٰ ان کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے. یہ میں نے سنا، آج تو بہت خوشی ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ روزانہ رمضان مبارک میں 1000 آدمیوں کو افطار کراتے، یعنی کھانا کھلاتے عند الافطار، غالباً افطار کے وقت پر 1000 آدمی کو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں. خصوصاً ہندوستان میں جو لاک ڈاؤن کا دور گزر رہا ہے، اس وقت اس تناظر میں کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے. ویسے بھی اطعام الطعام کا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے داماد مکرم سید احراز احمد حسینی صاحب اپنی شان کے موافق اس کا اجر عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو سلامت رکھے، صحت عافیت عطا فرمائے. ان کے والد گرامی سید وقار احمد حسینی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے بندگان خدا کی خدمت کرنے کا انہیں موقع عطا فرمائے. یہ احراز احمد حسینی صاحب کیا ہیں؟ اپنے والد گرامی ہی کی خدمت ہیں، دین کی خدمت ان کی جو ہو رہی ہے، یہ سید وقار احمد حسینی صاحب ہی کی خدمت ہے. بیٹا جو بھی نیک کام کرتا ہے، اس کا کریڈٹ باپ کو جاتا ہے، اس کا ثواب باپ کو ملتا ہے، ماں کو ملتا ہے. خیر بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سچی خدمت کرنے والوں کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے. عرض کر رہا تھا کہ یہ پیرانے سلسلہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ مدد کرتے ہیں لوگوں کی، کھلاتے ہیں. آج کے کچھ ایسے نامور پیر بھی ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے نام نہاد پیر بھی ہیں جو خدمت دین کر رہے ہیں لوگوں سے پیسہ لینے کے لیے. لہذا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے مال نہیں مانگتا. تو پیر کو چاہیے کہ مرید کے مال پر نظر نہ رکھے، اپنا کام انجام دے کے حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ بتائے، سنیت کیا ہے، اور سنیت کے علاوہ سنیت ہدایت ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے یہ بتائے، کون حق پرست ہے کون باطل پرست ہے یہ بتائے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ بتائے، قوم کی اصلاح کرے، دین متین کی سچی خدمت انجام دے. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرا اجر ہے تو اللہ رب العزت پر ہے، میں جو کار تبلیغ انجام دے رہا ہوں اس کا صلہ مجھے اللہ دے گا، اس کا ریوارڈ مجھے اللہ سے ملے گا. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے لوگوں سن لو،
تم میرے ماننے والوں کو، میرے دین کو ماننے والوں کو حقیر سمجھ رہے ہو، ذلیل سمجھ رہے ہو، کمینے سمجھ رہے ہو، معاذ اللہ رذیل سمجھ رہے ہو، تم کچھ بھی سمجھو، میں ان غریبوں کو چھوڑنے والا نہیں، میں ان ناداروں کو چھوڑنے والا نہیں، انہیں اپنے سینے سے لگائے رکھوں گا، ان سے محبت کروں گا، اپنی توجہات کا انہیں مرکز بنا کے رکھوں گا۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، یہ ایمان لانے والے ہیں، کوئی کافر بڑے سے بڑا مالدار بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ انہم ملاقو ربہم، وہ ان کے رب سے ملنے والے ہیں۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، یاد رکھو اے میری قوم کے لوگ، کافروں سے خطاب کر رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگ تم جاہل لوگ ہو، تمہیں حقیقت کا علم نہیں ہے، تم مال کو دیکھ رہے ہو۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو مالدار ہوتا ہے اس کی جی حضوری کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ شریعت کے خلاف زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ داڑھی مونتا ہے، اگرچہ کہ وہ نماز کا پابند نہیں، اگرچہ کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اگرچہ کہ وہ لوگوں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ جمائے ہوئے ہے، اگرچہ کہ اس نے حلال اور حرام کی تمیز کیے ہوئے، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر پیسہ اکٹھا کر لیا ہے، دھنوان بن بیٹھا ہے، مالدار بن بیٹھا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مالدار بنا ہے تو کیسے مال کے ذریعے یہ مالدار بنا ہے، کیا مال اس کے پاس، کیسا مال ہے جس نے اسے مالدار بنایا ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ حلال مال ہے اس کے پاس، حرام مال ہے، یہ نہیں دیکھتے، دیکھتے یہ ہے کہ مالدار ہے کیا، بس سلوٹ کرو، سلوٹ۔ یہ چشتی نظامیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ عامریوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ یا غوث یا خواجہ کہنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، مال مت دیکھو، رسول اللہ کا عشق دیکھو۔ مال کیا دیکھتے ہو؟ یہ چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ حکیم اجمل خان صاحب دہلی کے حکیم مشہور، وہ کہتے ہیں ایک چلتی پھرتی چھاؤں نظر آئی کائنات، ایک چلتی پھرتی چھاؤں نظر آئی کائنات، دیکھا جہاں کو دور جہاں تک نظر گئی۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ تو جو جاہل ہے، کون جاہل ہے؟ جس کے پاس بی اے کی ڈگری نہیں ہے، ایم اے کی ڈگری نہیں ہے، یا بی ایس سی کی ڈگری نہیں ہے، ڈاکٹری کی ڈگری نہیں ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں ہے، وہ جاہل نہیں۔ جو اللہ والوں کو نہ ایمان والوں کی قدر نہ کرے وہ جاہل ہے۔ جو اللہ کے انبیاء کو اپنے جیسا سمجھتا ہے وہ جاہل ہے، جو ایمان نہیں رکھتا وہ جاہل ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُهُمْ۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں یہ غریب ہیں، یہ نادار ہیں، یہ مالداروں میں بیٹھنے اٹھنے، مالداروں کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، ان کے ہم نشین نہیں بن سکتے، یہ غریب لوگ ہیں، ان کو مالدار، دنیا دار، درپرست ان کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ بہت بلند ہے، ان کا کردار بہت اجلا ہے، ان کا کیریکٹر بہت خوبصورت ہے، ان کا ایمان بڑا چمکنے والا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا حسین ہے، ان کا عقیدہ بڑا جگمگا رہا ہے۔ تو حضرت نوح فرماتے ہیں کہ میں تم کو دیکھ کر تم میرے ماننے والے غریبوں کو حقیر سمجھ رہے ہو، اس لیے کیا میں ان غریبوں کو چھوڑ دوں، کہہ دوں کہ چلے جاؤ میرے پاس سے، دور ہو جاؤ؟ نہیں، میں ان کو اپنے پاس سے دور نہیں کر سکتا، اپنے قرب سے دور نہیں کر سکتا۔ اور اے میری قوم، ان کی قوم کے کافروں سے کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اے میری قوم، کون اللہ کے عذاب سے مجھے بچائے گا اگر میں ان مسلمانوں کو اپنے پاس سے جدا کروں؟ ان ترکتم افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا خطبہ ہے، جاری ہے، اپنی قوم کے کفار سے کہہ رہے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں یہ نہیں کہتا تم سے اے میری قوم کہ میرے پاس اللہ کے خزینے ہیں، اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے ٹریجرز ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ،
اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے، ولا اقول انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور میں ان لوگوں کے بارے میں یہ بھی نہیں کہتا جن کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو، کمینے سمجھ رہے ہو، حقیر سمجھ رہے ہو، ہیٹ سمجھ رہے ہو، پوچھ سمجھ رہے ہو، میں ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوبی نہیں دے گا، بھلائی نہیں دے گا، خیر نہیں دے گا۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں، میرے ساتھ جو ہیں ان کے دلوں میں کیا بات ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ان کو اپنے پاس سے دور کر دوں اور یہ کہوں کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا، ان کی مدد نہیں کرے گا، ان کی نصرت نہیں کرے گا، تو میں اس وقت ظالم ہو جاؤں گا، اگر میں ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے وہ نہ کروں۔ یہ خطبہ حضرت نوح علیہ السلام کا سنا، یہ تقریر نوح علیہ السلام کی سنی، ہدایت بھری تقریر۔ قوم نے کیا کہا؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا، کافروں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا، تقریر کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، کیا کہا تم سے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے پیغام حق سنایا، اور سن کر انہوں نے کچھ کہا، اس بات کی تردید کی نوح علیہ السلام۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے ہم سے جھگڑا کیا نا، یہ غلط لوگوں کا طریقہ ہے۔ بس جب ان کے نفس کے پسندیدہ طریقے کے خلاف آپ کچھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کیا جی بہت بحث کرتے نا تمہیں، کیا لڑنے لگے نا، کیا جھگڑا کر رہے نا تمہیں۔ آپ ان کو حق سنائیے، وہ کچھ کہتے ہیں آپ کے خلاف، اب جب اس کے اوپر آپ نے کچھ کہا تو آپ کہتے ہیں کیا جی کیا جھگڑا، کیا جی پنچایت کرنے آ گئے نا، لڑنے آ گئے نا تمہیں، کیا لڑا قدمی نا۔ ارے کہا کہ خد جادلتنا، تم نے ہم سے جھگڑا کیا، جھگڑا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، فاکثرت جدالنا، بہت جھگڑا کیا تم نے، کہاں جھگڑا کیا۔ فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، تم اللہ کے جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو، ہم نے اپنا رویہ نہیں بدلا، بت پرستی نہیں چھوڑی، اپنے معبودہ نے باطلا، بت پرستی آئیڈل ورشپ، یاد رکھ لو، ہاں مورتی پوجن، ہم نے بت پرستی نہیں چھوڑی، ہم نے اپنے جھوٹے اپنے خداؤں، ان کے خدا کون تھے؟ کافروں کے جھوٹے خدا، ہم نے اپنے خداؤں کو ماننا ترک نہیں کیا، اپنا رویہ نہیں بدلا، تو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کا عذاب اترے گا، اس عذاب کو لاؤ، معاذ اللہ معاذ اللہ، فاتنا بما تعیدنا، لے آؤ اس عذاب کو، اس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو، دھمکی دے رہے ہو ہم کو، فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، سچے اللہ کے پیغمبر ہو۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے سن کر کہا کہ وہ عذاب تو اللہ لائے گا، عذاب نازل کرنا اس کا کام ہے، میرا کام نہیں۔ اس نے کہا پیغام حق سنا دو، میں نے سنا دیا، انشاء اگر وہ چاہے گا تو عذاب اتارے گا، وما انتم بمعجزین، یاد رکھو وہ عذاب نازل کرنا چاہے تو تم اس کے عذاب کو روک نہیں سکتے، اور اسے تم عاجز نہیں کر سکتے۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم۔ اللہ اکبر، نوح علیہ السلام نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نصیحت کرنا تم کو کچھ فائدہ نہیں دے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے، اگر اللہ تم کو گمراہ کرنا چاہے تو میرا نصیحت کرنا تم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا، میری نصیحت سے تم راہ راست پر نہیں آؤ گے۔ وَهُوَ رَبُّكُمْ، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ، کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، اچھا ہو، برا ہو، غریب ہو، امیر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلم ہو، ولی ہو، غیر ولی ہو، سب کو بارگاہ خداوندی میں ایک دن حاضری دینی ہے۔ الہی ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو، اسی کی طرف لوٹو گے۔
ہم یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اپنے جی سے بنا لیا؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہے، فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ تم کو کہ تم نے یہ مذہب، اسلام کا مذہب اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، اللہ نے نازل نہیں کیا، اللہ نے بھیجا نہیں، تم نے یہ مذہب اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں؟ قل اے مصطفیٰ تم فرماؤ ان افتریتہ فعلی اجرامی، اگر میں نے اس مذہب کو گھڑا ہے، اللہ کا مذہب، اللہ کا بھیجا ہوا مذہب نہیں ہے یہ، تو یہ جرم، اس جرم کی سزا میں بھگتوں گا. یعنی اپنے طرف سے بنایا، اپنے گھڑے ہوئے مذہب کو میں اللہ کا بھیجا ہوا مذہب بتاؤں تو یہ جرم ہوا. معاذ اللہ، حضور ہر جرم سے پاک ہے. ہمارا کیا عقیدہ ہے یاد رکھیں، ہر نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی، نبوت ملنے کے بعد بھی نہ کوئی صغیرہ گناہ کرتا ہے، نہ کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے، نہ کوئی اخلاقی گناہ سے سرزد ہوتا ہے، نہ کوئی اعتقادی عقیدے سے تعلق رکھنے والا گناہ سے سرزد ہوتا ہے. وہ پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے. عصمت انبیاء ہمارا عقیدہ ہے. دو جماعتیں ہیں جو معصوم ہوتی ہیں، جو گناہ نہیں کر سکتی، ایک پیغمبروں کی جماعت، اور ایک تودر گھڑ کی جماعت، پیغمبروں کی جماعت، پروفیٹس کی جماعت، اور ایک مانور گھڑ کی جماعت. ایک مانور گھڑ، مانور گھڑ انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ اینجلس. فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، اور میں تمہارے جرم سے بری ہوں. تم جو شرک کر رہے ہو اس کا میں ذمہ دار ہوں، میں پاک ہوں شرک سے، کفر سے، بت پرستی سے. تم جو مسلمانوں کو حقیر سمجھ رہے ہو میں اس سے پاک ہوں. سبحان اللہ. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، میسیج بھیجا، وحی بھیجی. أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. اب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی، نوح علیہ السلام کو بتا دیا وحی کے ذریعے کہ اے نوح، جتنے لوگ مان چکے تمہیں، جو کشتی میں سوار ہوئے نا، ابھی میں نے کہا بس اتنے لوگ ہی تم کو مانیں گے، باقی یہ کفار جو ہیں، جو اب تک نہیں مانے ہیں تمہیں، وہ ماننے والے نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال کار تبلیغ انجام دیا. نوح علیہ السلام نے کتنے سال قوم میں رہ کر ان کو پیغام حق سنایا. 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 ایئرس. نوح علیہ السلام، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، اپنی اللہ 950 سال آپ کی ایج نہیں ہے، 1600 سال ہے آپ کی تبلیغ کی عمر ہے. یہ تبلیغ کا تو وہ بھی معلوم نہیں ہے. دین کو پیش کرتے نا لوگوں میں جا کر کہ بھئی یہ عقیدہ غلط ہے، نہیں، کچھ نہیں معلوم ہے مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو تبلیغ کہتا ہوں تو لوگ دیتے ہیں، بعض لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں. تبلیغ کہتے ہیں دین کو پہنچانا. بلغ یبلغ تبلیغاً کے معنی ہے کسی چیز کو پہنچانا، کسی چیز کو کسی تک پہنچانا. یہ ہے تبلیغ کا لغوی معنی. اب تبلیغ اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ دین کی بات، صحیح مذہب اسلام جو ہے اسے لوگوں تک پہنچانا کہ بھئی یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح عقیدہ، یہ غلط عقیدہ، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو گے تو ثواب ہے، یہ کرو گے تو عذاب ہے، اس کام کا یہ عذاب ہے. خیر، تو عرض کر رہا تھا یہ ہے تبلیغ، سمجھ گئے نا؟ ہاں، تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی عمر ہے 950 سال، ان کی ایج وہ نہیں ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرما دیا کہ اب تک 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے کے طور پر کتنے لوگ جمع ہوئے؟
جی 80 لوگ مسلمان کہے. اللہ نے فرما دیا اس کے بعد کوئی مسلمان ہوگا نہیں. یہ سن لو, من قومک الا من قد آمن, جو ایمان لا چکے بس وہ لا چکے. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون, تو یہ جو کفار تمہارا مذاق اڑا رہے, نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے. 950 سال جس کا تبلیغی کیریئر رہا ہے, کتنے اچھے انداز میں آپ نے سمجھایا ہوگا, کتنے خلوص کے ساتھ آپ نے قوم کو مخاطب کیا ہوگا. لیکن قوم نے آپ کا مذاق اڑایا ہر بار. قوم نے آپ کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے برے کاموں, ان کے کفر و شرک سے تم اے نوح غم مت کھاؤ, تم رنجیدہ نہ ہو, یہ ایسے ہی کرنے والے ہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اے نوح تم کشتی بناؤ, تم کشتی بناؤ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لکڑی کے تختوں کی کشتی بنائی. لکڑی سے کیا بنائی؟ کشتی بنائی. لکڑی سے کشتی بنائی. بہت بڑی کشتی تھی, بہت بڑی, چھوٹی موٹی نہیں, بہت بڑی تھی. اور اس کے 3 درجے تھے, گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور. بہت بڑی کشتی تھی. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, اللہ فرماتا ہے کہ اے نوح ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ. اے نوح ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے, کشتی بننے لگی. تو جب کافروں نے دیکھا کہ اتنی بڑی کشتی یہ کہاں چلائیں گے, یہ دور دور تک یہاں پانی نہیں ہے, یہ کشتی کہاں چلے گی, یہ کیوں بنا رہے ہیں کشتی؟ اللہ کے کام یہ کہاں سمجھیں گے؟ اللہ کی وحی کے روشنی میں بنا رہے ہیں نوح علیہ السلام کشتی. شہر میں کیا کریں گے کشتی, شہر میں کہاں چلائیں گے اتنی بڑی کشتی؟ تو وہ کشتی, حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے, اور یہ لوگ ہنسنے مذاق اڑانے میں مصروف ہو گئے, تمسخر اڑاتے. اللہ فرماتا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, اے نوح ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ. یعنی تم کشتی بنا رہے ہو, اور کشتی بنا رہے ہوگے تو ہم دیکھ رہے ہوں گے. یہ خیال رکھو, کوئی تمہارا مذاق اڑائے نہ اڑائے, کوئی تمہاری تعریف کرے نہ کرے, کوئی تمہیں دیکھے نہ دیکھے, یہ دیکھو کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہیں کشتی بناتے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, ہم وحی کرتے جائیں گے. تم کشتی بنانا شروع کرو, ہم وقتاً فوقتاً تمہیں وقتاً فوقتاً ارپن کریں گے. ہم وقت پر تم کو وحی کے ذریعے بتائیں گے کہ کشتی کس طرح بنانی ہے, کشتی کس طرح بنانی ہے. ہم بولتے جائیں گے, سکھاتے جائیں گے, تم بناتے جاؤ کشتی کے بنانے کا طریقہ. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ, ہم وحی کریں گے, اس وحی کے مطابق کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. ہاں, یہاں ایک بات میں ضرور عرض کروں گا, یہ میں ہر جگہ ہر وقت کہتا رہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے. یعنی تم کشتی بنا رہے ہوگے اور ہم دیکھ رہے ہوں گے تمہارا کشتی بنانا. تو کشتی بنانے کے وقت تک کے لیے کہا نوح علیہ السلام کو کہ ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ, تم ہماری نگاہوں میں رہو گے, کشتی بنا رہے ہوگے. اور میرے آقا رسول ہاشمی و مطلبی فداہ امی بابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا فاصبر لحکمک فإنک بأعیننا, انک بأعیننا, اے مصطفیٰ تم ہماری نگاہوں میں ہو. یہاں یہ نہیں کہ یہ کام کرتے رہو گے تو ہماری نگاہوں میں رہو گے, جب تک یہ کام کرو گے ہماری نگاہوں میں رہو گے, یہ نہیں فرمایا. تم ہمیشہ ہماری نگاہوں میں ہو. انک بأعیننا یہ اسمیہ جملہ ہے,
فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ فعلیہ جملہ ہے. فعلیہ جملہ ایک فعل کے کام کے دوران ہوتا ہے. فعلیہ جملہ ایک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ، اور یہاں کہا کہ اے مصطفیٰ تم ہماری نگاہوں میں ہو، تم جو بھی کرو ہم تمہارے کام کو دیکھ رہے ہیں. تم سو رہے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم جاگے ہوئے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. مصطفیٰ سو رہے ہیں، مصطفیٰ سو رہے ہیں. اللہ پکارتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے چادر اوڑھ کے سونے والے، حضور چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں، سبحان اللہ. حضور چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں. اللہ پکارتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے سونے کی ادا دکھانے والے، سبحان اللہ. تیرا یہ چادر اوڑھ کے سو جانا ہمیں بہت پسند ہے. سبحان اللہ. اے چادر اوڑھ کے سونے والے قم، اٹھ. اللہ. چادر اوڑھ کے سونے کی ادا تو دیکھی تیری، اب تیرے اٹھنے کی ادا دیکھنا سبحان چاہتا ہوں. اللہ سبحان اللہ. تو مصطفیٰ سے کہا انکا بِأَعْيُنِنَا، ہر حالت میں، ہر حال میں مصطفیٰ تم ہماری نگاہوں میں ہو. تمہاری ہر حالت ہمیں پسند ہے، ہر ادا پسند ہے، ہر حال پسند ہے. تمہارا نماز میں ہونا بھی پسند ہے، تمہارا جنگ کے میدان میں ہونا بھی پسند ہے، تمہارا صلح کر لینا بھی پسند ہے، تمہارا جنگ کرنا بھی پسند ہے، سبحان اللہ. تمہارا کسی سے ناراض ہو جانا بھی پسند ہے، تمہارا کسی سے راضی ہو جانا بھی پسند ہے. سبحان اللہ. وہاں تو فرمایا نوح کشتی بناؤ ہماری نگاہوں میں، ہماری نگاہوں کے سامنے. یہاں کا تم ہمیشہ ہماری نگاہوں میں. تم کبھی بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اے نوح کافروں کے بارے میں ہم سے بات مت کرنا، ان کے بارے میں بات ہی مت کرو. اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یاد رکھو یہ سب ڈبوئے جانے والے ہیں. ان کے بارے میں یہ ڈبوئے جائیں گے. ہم سے نہیں کہنا کہ ان کو بچاؤ، یہ ڈبوئے جائیں گے. کافر ان کے بارے میں کوئی سفارش نہیں. یہ مسلمان ہونے والے بھی نہیں ہیں، یہ کافر ہونے والے. سن لو، اور ان کے تعلق سے کوئی دعا نہیں کرنا. یعنی ان کی ہدایت کی بھی دعا نہیں کرنا، کیونکہ نبی کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہ نے بتا دیا کہ یہ تو ان کے مقدر میں کفر لکھا ہے، ان کے لیے اسلام کی دعا بھی نہ کرو، اور کوئی اچھی دعا نہیں کرنا. یہ ڈبوئے جائیں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب کبھی ان کے کافر، ان کی قوم کے کفار جو تھے، کافر جو تھے، ان کافروں میں جو سردار تھے، لیڈرز تھے، تلائیور تھے، وہ جب تلائیور سمجھتے ہیں، مکھیا قسم کے لوگ، وہ جو ہے جب بھی گزرتے اس کشتی پر سے، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہوتے تھے، تو یہ جب گزرتے تو سخیروا منہ، ان پر ہنستے، نوح علیہ السلام پر ہنستے، مذاق اڑاتے، ٹھٹا اڑاتے. استغفر اللہ. اگر ہم نوح علیہ السلام کو دیکھ لیتے تو ہمارا کیا رویہ ہوتا؟ اب دیکھ لیں تو کیا رویہ ہوگا. وہ کافر دیکھ رہے تھے نوح علیہ السلام کو، ان کا مذاق اڑاتے تھے. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم. نوح علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، میرا مذاق اڑا رہے ہو، میرے دین کا مذاق اڑا رہے ہو، میرے ساتھیوں کا مذاق اڑا رہے ہو. اگر تم اب ہم پر ہنس رہے ہو تو ایک وقت آئے گا کہ ہم تم پر ہنسیں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام. کما نسخر منکم کما تسخرون، جس طرح اب تم ہم پر ہنس رہے ہو ہم تم پر ہنس رہیں گے. فسوف تعلمون، تھوڑی دیر گزرنے دو، تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا، تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے. من یاتیہ عذاب یخزیہ، تم جان جاؤ گے، کچھ دن گزرنے دو، تم جان جاؤ گے کہ کسے آ گھیرے گا، کسے آ لپٹے گا، کس سے چمٹ جائے گا. وہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا جو اسے ذلیل کر دے گا. اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب اسے آئے گا اور اسے ذلیل کر دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر اللہ کا ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب نازل ہونے والا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں معلوم ہو جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، آج تو نہیں روکیں گے آپ،
حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، بہت اہم۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، لوگ روزانہ آتے ان کی کشتی کا مذاق اڑاتے، ان کا مذاق اڑاتے، ان کی قوم کا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب آ گیا، ہمارا حکم آ گیا۔ وفارت تنور، نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جو کافرہ تھی، مسلمان نہیں تھی، دو بیویاں حضرت نوح علیہ السلام کی، ایک بیوی مسلمان، ایک بیوی مسلمان، اس مسلمان بیوی ہی کے ہم اولاد تمام انسانیت۔ یہ جن بیٹوں کا نام میں نے لیے نا، یہ سب اسی مسلمان بیوی کے بیٹے ہیں۔ تو یہ کافر بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی، یہ تنور کہتے ہیں، تنور ہم کیا کہتے ہیں؟ تندور۔ یہ تنور ہی کی خرابی ہے۔ تندور کی روٹی لے کر جا رہے ہیں، تندور کی روٹی لے کر جا رہے، وہاں ملتی دیکھ تندور کی روٹی، تندور کی نان ملتی دیکھ، یہ بنگلور کے لوگ۔ ہاں تو تنور یہ عربی لفظ ہے، تنور کہتے ہیں چولہے کو۔ تو ان کی کافر اور بیوی جو تھی وہ تنور جلا رہی تھی، چولہا جل رہا تھا، چلتے ہوئے چولہے کے اندر سے پانی فوارہ مار کے نکلا، پانی کا فوارہ نکلا، فوارہ سمجھتے ہیں؟ فاؤنٹین۔ فارت تنور، فوارہ بن گیا چولہا، وہی پانی طوفان کی شکل اختیار کیا۔ وفارت تنور، تنور ابلا، قلنا نحمل فیہا من کل زوجین، پانی آنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ نوح یہ کام کرو، جتنے بھی جانور ہیں ان کا ایک جوڑا رکھ لو، یعنی ایک بھینس بھینسا، گائے بیل، طوطا اس کی مادہ، کبوتر اس کی مادہ، مرغا مرغی، بطخ نر اور مادہ، ہر جوڑا مادہ نر جماعت سے احمل فیہا من کل زوجین، ہر جانور کے جوڑے کشتی میں رکھ لو، انہی کی نسل ہے یہ جانور جو ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور تمہارے بیٹے، تمہاری بیوی، یہ تمہارے جو ہیں ان کو بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سب کا کہا حام آ جاؤ، حضرت حام سوار ہو گئے، سام آ جاؤ، سام آ گئے سوار ہو گئے، یافس آ جاؤ، آ گئے کشتی میں آ گئے۔ یہ سب حضرت نوح علیہ السلام کے فرمانبردار بیٹے تھے۔ اپنی بیوی کو بلایا، وہ آ گئی، ہماری ماں ہیں وہ آ گئی۔ اچھا الا من سبق علیہ القول، لیکن نوح علیہ السلام کی وہ بیوی جو کافرہ تھی وہ نہیں آئی، وہ کافرہ تھی، مانتی نہیں تھی نوح علیہ السلام کو پیغمبر، وہ نہیں آئی۔ اور ان کا وہ بیٹا جس کا نام تھا کنعان، اس کا نام یام بھی تھا، یام، وہ کافر رہ گیا، وہ داخل نہیں ہوئے، ان کو بلایا بھی نہیں نوح علیہ السلام نے، وہ رہ گئے، باہر رہ گئے کشتی سے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اپنے لوگوں کو بلا لو، اپنے گھر والوں کو، پھر اس کے بعد تمام تمہارے مومن جو ہیں، صحابی، تمہارے ماننے والے، ان کو بھی داخل کر دو۔ وما آمن معه الا خلیل، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے، فرماتا ہے کہ نوح کو ماننے والے بہت تھوڑے تھے، نوح کو ماننے والے بہت تھوڑے تھے، ان کی بھی نسل نہیں چلی تو کس کی چلی؟ نوح علیہ السلام کی نسل چلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے اس فرمان کو لوگوں تک پیش کیا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا ارکبوا فیہا، رکبا یرکبو، ارکبوا فیہا، قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کشتی میں سوار ہو جاؤ، اب یہ کشتی چلے گی تو اللہ کے حکم سے چلے گی، چلنا شروع کرے گی اللہ کے نام سے چلے گی، اس کا چلنا۔ یہاں مجراہا ہے لفظ، مجراہا، الف کو یہ سے بدل دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں امالہ۔ قرآن میں اسی جگہ امالے کا قاعدہ ہے، اور یہاں امالے کا قاعدہ بھی آیا ہے، اور یائے مجہول یہاں استعمال ہوا ہے۔
کیا ہے مجہول سمجھتے ہیں؟ بڑی یہ جس کی آواز آتی ہے اے، بے، توریت، جیب، اے، تو الف کو ایسے بدل دیا، مجراہا کو مجریہا بنایا گیا ہے. اور قرآن مجید میں یہی ایک مقام ہے جہاں بڑی اے کی آواز آتی ہے. یہ سمجھیں عربی میں اکثر و بیشتر جو ہے نا وہ سب چھوٹی اے ہی آتی ہے، یا معروف ای کی آواز جو آتی ہے وہی آتی ہے، یہاں بڑی اے کی آواز آئی ہے. بسم اللہ مجریہا، جرا یجری سے مجرا مصدر ہے، اگرچہ کہ اس میں فاعل اس میں ظرف بھی بنتا ہے مجرا، لیکن یہاں یہ مصدر میمی ہے، مصدر میمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نام سے اس کا چلنا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. جب بھی آپ کشتی میں سوار ہوں یا جب بھی کسی سواری میں آپ سوار ہوں تو یہ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. اس کا اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے، وَمُرْسَاهَا، اور یہ جا کے لنگر انداز ہوگا، رکے گا جہاز یہ کشتی تو بھی اللہ کے نام سے رکے گا. ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا رب بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، یہ چلنے لگی کشتی، پانی آ گیا، بھر گیا، کشتی چل رہی ہے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، بہم کی ضمیر نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کشتی میں ان کو لے کر کشتی چلنے لگی. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کشتی جو چل رہی تھی اس پانی کی موجیں جو تھیں ہر موج پہاڑ کی طرح، پہاڑوں جیسی موجیں. موج سمجھتے ہیں؟ موج بولے تو ویو، ویو، موج ویو، امواج ویوز. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، پہاڑوں کی جیسی موجوں میں کشتی چلنے لگی. اب وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا. نوح علیہ السلام نے کشتی میں کشتی چل رہی ہے، پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ اس کشتی کے اندر ڈوب گئے. پانی، وہ پانی جس میں وہ کشتی چل رہی تھی اس پانی کے اندر غرق ہو گئے بڑے بڑے پہاڑ. ابھی ایک پہاڑ تھا جو ڈوبا نہیں تھا پوری طور پر، اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر ان کا بیٹا کون ہے؟ یام، کنعان کھڑا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے پر، کافر بیٹے پر پڑی. باپ ہیں، باپ ہیں، رحم آیا. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ ایک کنارے کھڑا تھا، ایک کنارے جا کے کھڑا ہو گیا تھا، وہاں پانی نہیں آیا تھا. نوح علیہ السلام پکار کے کہہ رہے، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا ہمارے ساتھ. یا بنی ارکب معنا، کشتی میں سوار ہو جا. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ مت رہنا. تو اب یعنی مطلب کشتی میں سوار ہونا ہے تو ایمان لا کر کشتی میں سوار ہونا. کشتی میں سوار ہو جائے گا مانے ایمان لا لے اور مومنین کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، اور کافروں کے ساتھ تو ہے، کافروں کے ساتھ مت رہنا. لا تکن مع الکافرین. قال، یہ سن کر کیا بولتا ہے وہ نالائق بیٹا، نوح کا بیٹا بھی ہو تو، نوح کا بیٹا بھی ہو تو. لطیف آرکاٹی، لطیف آرکاٹی، آرکاٹ تمل ناڈو کا ایک مقام، فرماتے ہیں کہ نوح کا بیٹا بھی ہو تو صاف کہہ دینا لطیف، نا خلف اولاد کے ہونے سے نہ ہونا بھلا. قال سآوی الی جبل، اس نافرمان بیٹے نے کہا میں نہیں آتا کشتی میں، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا. یہ پہاڑ ہے نا، پانی نیچے سے چڑھے گا تو میں پہاڑ کی اور بلندی پر چڑھ جاؤں گا، پھر نیچے پانی آئے گا تو میں اور بلندی پر چڑھ جاؤں گا. اسباب پر نظر ہے، دنیا پر نظر ہے، مخلوق کی نظر، مخلوق پر نظر ہے، مخلوق پر بھروسہ کر رہا ہے. خالق کے عذاب سے مخلوق بچا سکتی ہے؟ پہاڑ کی بلندیاں بچا سکتی ہیں؟ کیا بولا کہ میں پہاڑ کی بلندی پر جا کے بچ جاؤں گا. سآوی الی جبل، پہاڑ کی بلندی پر جا کے پانی سے بچ جاؤں گا. وہ سمجھا کہ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ جائے گا تو پانی وہاں تک نہیں آئے گا. سآوی الی الجبل،
यासिमुनी मिनल मा, वो पानी से मुझे बचा लेगा, पहाड़ की बुलंदी, पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा। क़ाला ला आसिम अल यौम मिन अम्रिल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं, ये पानी सबको डुबो देगा, ये अल्लाह के अजाब का पानी है। ये तो पहाड़ की जिस बुलंदी पर भी जाएगा वहां ये पानी आएगा और आकर उस बुलंदी को अपने अंदर जम कर लेगा, उस बुलंदी से भी पानी आगे बढ़ जाएगा। वैसा ही हुआ। ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाह, आज अल्लाह के अजाब से बचाने वाला है तो अल्लाह की फरमाबरदारी है। आज ईमान ला ले, बच जाएगा तो अल्लाह के अजाब से। कुफ्र की हालत में रह के तू बच नहीं सकता। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह जिस पर रहम करेगा उसे वही अल्लाह के अजाब से आज बचेगा। ये बातें हो ही रही हैं, एक कन्वर्सेशन हो ही रहा है, एक डायलॉग हो ही रहा है बाप और बेटे में। इतने अंदर क्या हुआ, इतने में क्या हुआ, वहाल बैनहुमल मौज, तूफान की एक मौज ने दोनों के दरमियान, तूफान की एक मौज दोनों के दरमियान हायल हो गई। तो एक ऊंची मौज उठी, हुआ क्या, फकान मिनल मुगरकीन, एक बुलंद मौज उठी और जो ये पहाड़ पर पहुंचा था, जिस पहाड़ पर पहुंचा था, जिस बुलंदी पर, उस बुलंदी से ऊपर बुलंद हुई मौज। और क्या हुआ, ये तूफान के पानी में गर्क हो गया। कान मिनल मुगरकीन वकील या अर्दु ब्लई माकी, और कहा गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ जमीन तो अपना पानी चूसने लगा। जमीन से भी पानी उगला था, आसमान ने भी बारिश बरसाई थी, मुसलसल बारिश। और अल्लाह तबारक, आसमान से भी पानी आया, जमीन ने भी पानी उगला, जिसकी वजह से तूफान का पानी जमीन पर छा गया था, पूरे ग्लोब पर पानी आ गया था। तो अल्लाह ने फरमाया, अब ऐ जमीन तू अपने पानी को चूसने लग, निगलने लग, ऐ जमीन अपना पानी निगल ले। वया समाउ इक़ली, और आया आसमान अब बरसना बंद कर दे, थम जा। वगीदल मा, अल्लाह फरमाता है पानी खुश्क होने लगा। वख़ुदियल अम्र, जो मामला हम करना चाहते थे, जो काम हम करना चाहते थे, वो काम हो गया। वस्तवत अलल जूदी, वो कोहे जूदी, वो कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की जाके रुकी कोहे जूदी पर, जूदी पहाड़ पर जाके रुकी। वक़ील बुअदल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ने फरमा दिया कि जालिम कौम के लिए हलाकत हो। कल इसके बाद बाकी अभी है, टू बी कंटिन्यूड इंशाअल्लाह। इसके बाद का वाक़या कल सुनाऊंगा। इससे बड़ी हिकमतें मालूम होती हैं कि जो नबी के साथ हो गया ना वो बच गया। नबी को मानना भी है, नबी के साथ भी रहना। नबी को नबी भी माना, जिसने नबी को नबी भी माना और नबी के हुक्म पर भी अमल किया, उनके साथ हो गया। तो क्या हो गया, वो अल्लाह के अज़ाब से बच गया। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की तौफीक मरहमत फरमाए। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे सब बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा, कोरोना वायरस के अज़ाब से हमें जल्द अज जल्द निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे जो जिन जिन हजरात ने भी मुझे दुआ करने को, मुझसे दुआ करने को कहा है, उनको तू शिफाए कुल्ली अता फरमा। महबूब मौला, ये महबूब मौला कहाँ के रहने वाले, महबूब मौला मैसूर के रहने वाले जो हैं, अल्लाह उन पर करम फरमा, रहम फरमा। सैयद अबरार बेंगलोर के रहने वाले जो हैं, हमारे खुसूसी पीर भाई डॉक्टर मोहम्मद चिश्ती आमिरी के करीबी दोस्त, अल्लाह सैयद अबरार पर करम फरमा, उन्हें चलने फिरने वाला बना, उन्हें पहले से ज़्यादा सेहत अता फरमा, आफियत अता फरमा। अल्लाह मेरे निस्बती बिरादर डॉक्टर रहीमी शाह, डॉक्टर सज्जाद ज़हीर रहीमी शाह आमिरी साहब को सेहत अता फरमा, गैबी क़ुव्वत अता फरमा, ताकत अता फरमा। और उनके फ़र्जंद अमेरिका में हैं, सलमान शहीर, अल्लाह उन्हें दोनों जहाँ बरकतों से माल फरमा, रिज़्क़ बाकरामत अता फरमा। बिजाहि सय्यिदना मौलाना हलीम मैसूरी साहब पर भी करम फरमा, रहम फरमा। उनकी तमाम जायज़ तमन्नाएं, अमान मैसूरी बेंगलोर के रहने वाले, अमान आमिरी जो हैं बेंगलोर के रहने वाले, अमान आमिरी
یہ بہت پرانے مرید ہیں، اللہ ان پر کرم فرما، رحم فرما. اور ہمارے مٹھائی ایوب جو ہیں میسور کے رہنے والے مٹھائی ایوب صاحب جو ہیں، اے اللہ یہ سلسلہ عامریہ کے میسور کے بڑے سرگرم کارکن ہیں، اے اللہ ان پر کرم فرما، رحم فرما. سلام سلیم شیر انصر کے سلیم. اے اللہ ان سب پر کرم فرما، رحم فرما، بجاہ سیدنا مولانا غوث الثقلین غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلطان جمال وراثت اللہ شاہ عامری کی بڑی بہن، انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، بجاہ سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.